للہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ حضرات و سامعین، سردی کی ابتدا اور سردی بڑی تیزی سے آ رہی ہے، بلکہ شروع ہو چکی ہے۔ تو آج سردیوں کی تمام تعلیمی اداروں سے سموگ کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے چھٹیاں بھی پڑ چکی ہے، 3 اور 4 چھٹیاں بھی ہو چکی ہیں۔ تو سردی کے اندر گھروں کے اندر ایک خاص ڈش اور ایک خاص سالن بنایا جاتا ہے۔ جس گھر میں وہ خوش قسمت سالن بن جائے، وہ ڈش بن جائے، کم از کم ایک ہفتہ وہ سالن گھر کی جان نہیں چھوڑتا، اس گھر سے باہر نہیں نکلتا ایک ہفتہ۔ وہ سالن اکثر و بیشتر یہ ہمارے پنجاب ایریا میں بنایا جاتا ہے، اس سالن کو ہم کہتے ہیں ساگ، اور جو وہ پسند کرتے ہیں، اور بہت ہی لذیذ ڈش ہے، بہت ہی لذیذ سالن ہے، اور یہ صرف اور صرف سردی میں ہی بنایا جاتا ہے گھروں میں۔ تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جو بھائی ایک سبزی پر 2-3 دن گزارا نہیں کر سکتے، ان کا جی بھر جاتا ہے، اک جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بھائی جو ہے اسکول سے، ایک بھائی اسکول سے آیا یا ڈیوٹی سے آیا یا کاروبار سے آیا یا باہر کھیتی باڑی کام کر کے، اس کے سامنے ایک ہی ہم سالن ایک دن پیش کر دینا گھر والے، تو وہ کھا لیتا ہے۔ دوسرے دن بھی وہی سالن پیش کر دے، وہ آنکھیں نپ نپ کے وہ غصے سے کھا پی جاتا ہے۔ تیسرے دن بھی وہی سالن پیش کر دینا تو وہ سالن والی پلیٹ اٹھا کر دیوار کے ساتھ مارتا ہے کہ یہی آپ کو سالن سبزی ملی، ہر روز یہی سبزی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ خصوصاً ان بھائیوں کے لیے یہ حقیقہ ویڈیو پیش کرنا چاہتے ہیں جو ایک سبزی پر 2-3-4 دن گزارا نہیں کر سکتے، یہ خصوصاً ان بھائیوں کے لیے ویڈیو ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب بھی بندہ گھر میں آئے، جیسا تیسا بھی کھانا پیش کیا جائے، جیسا تیسا بھی سالن پیش کیا جائے، جو بھی پیش کیا جائے، بڑی خوشی سے اور محبت سے اس کو کھا لینا چاہیے۔ کتنے ایسے گھر ہیں، کتنے ایسے گھرانے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں، وہ سالن تو بڑی دور کی بات ہے، روٹی کے ایک لقمے سے ترس رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کے رزق کی ناشکرے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں۔ ایک ہی سالن 2-3 دن گھر میں ایک ہی سبزی بنا دی جائے تو وہ گھر میں افراتفری اور قیامت برپا کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو خصوصاً یہ بھائی ان لوگوں کی پیش خدمت یہ جو ہے واقعہ پیش کرنا چاہتا ہے جو ایک سبزی پر گزارا نہیں کر سکتے، گھر میں جو ہے لڑائی اور فساد برپا شروع کر دیتے ایک سبزی ہر روز تیار کی جائے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد عبداللہ بن گلزار کو، وہ آپ کے سامنے لطف اندوز اور مزاحیہ بھرا جو ہے واقعہ خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تم تو آیا تال تے مینوں لدی پوتھ تے میں تال والے نے پوچھیا میں اج کی بتایا، کہندے دندلو۔ میں کل بھی آیا تے تسی دندلو بتائے تے اج بھی آیا تے تسی دندلو بتائے تے تل اج مینوں تنہا ملیا تے چلنا ہوٹل تے کوئی چندا توسا تھا دینا، کہندا میں دیا تے میں بہتر ایتھے تپلی مارن والے دے مینیو تے کی لیاندا، مینو دیا، مینو لیاندا تے میں مینیو تو لیا، مینیو دے وچ لکھدا سی موٹا دوست، چھوٹا دوست، تنے دی دال، اور بھی بڑیاں سبزیاں سی تے اینڈ تے لکھے دا سی فلجم۔ میں کوئی نویں ڈش ہے فلجم، چل اج 15-16 ہزار روپیہ دے تے ہے، لیا 2-3 پلیٹاں، وہ دیا، میں بیٹھا رہا دیکھدا رہا، 5 منٹ بعد آیا تے دندلو ہویا تی اے تے ساڈے دندے نہیں تھاندے، تو مینوں دوائی جانا آ، کہندا تو آپ ہی تے آئی، میں سیدھی طرح جانا سی دندلو بتایا فلجم لیتے، مینوں کنفیوز کر رہا، میں پھر 30 تنہ پا تھانے دے پیسے لدے دے۔ اچھا، اصل میں نا یہ تھوڑا سا جو آپ کو واقعہ پیش کیا گیا ہے، یہ اس کی زبان تو ٹھیک ہے، یعنی یہ واقعہ ہی ایسے انداز کے ساتھ، یعنی کہ تھوڑی توتلی زبان کے ساتھ جو ہے تھوڑا اس کا مزہ آتا ہے۔ تو جس کو سمجھ آئیے وہ کمنٹ کے اندر ضرور اپنا خوشی کا اظہار کرے، اور جس کو سمجھ آئیے، اگر گھر میں ایک دن سے زیادہ بھی سبزی بن جائے تو ان اللہ مع الصابرین، صبر کرتے ہوئے وہ سب
اس سبزی کو خوشی سے قبول کر لینا چاہیے۔ وہ میرے ذہن میں قرآن کے اندر سورۃ بقرہ کے اندر ایک واقعہ بھی ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ یہ بنی اسرائیل قوم تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ انعامات کیے تھے، بہت زیادہ نعمتوں سے اس قوم کو نوازا تھا، اور سب سے زیادہ نبی بھی اسی قوم کے اندر آئے، اسی علاقے کے اندر آئے، بنی اسرائیل میں۔ تو یہ یہودیوں کا علاقہ ہے، تو اس کے اندر بہت زیادہ انبیاء ہیں، اور یہ اتنی بدبخت اور بے حس قوم تھی، انہوں نے انبیاء کو قتل بھی بہت کیا۔ سب سے زیادہ انبیاء کو قتل کرنے والی یہ قوم ہے، سب سے زیادہ انبیاء کو جھٹلانے والی قوم ہے، اور سب سے زیادہ انبیاء آئے بھی اس قوم میں۔ تو یہ بار بار سورۃ بقرہ کے اندر یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، بلکہ پورے قرآن کے اندر کافی دفعہ اس قوم کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کیے تھے، بے شمار نعمتوں سے اس قوم کو نوازا تھا۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی تھی کہ یہ جو ہے کھانا جو ہے پکا پکایا آسمان سے آتا تھا، من اور سلوہ۔ من اور سلوہ یہ ایک گوند ہوتی تھی جو درختوں کے اوپر گرتی تھی، میٹھی ہوتی تھی، اس کو اتار کر یہ کھاتے تھے۔ یہ بنا بنایا من اور سلوہ۔ من ہوتا تھا ایک بٹیرا بنا ہوا یا کوئی گوشت بنا ہوا، اور سلوہ ایک گوند نما چیز ہوتی تھی، بنی بنائی اور حلوے نما جیسی وہ آتی تھی۔ وہ میٹھا بھی کھاتے تھے اور نمکین بھی کھاتے تھے۔ یہ ایک ہی اس کھانے پر نہ کھا کھا کے بنی اسرائیل والے نا وہ جو ہے اک گئے۔ جیسے اس بھائی نے واقعہ سنایا نا کہ وہ روز گھر آتا تو روز شلجم بنے ہوتے، روز گھر آتا تو شلجم بنے ہوتے۔ اس نے کہا آج میری جیب میں 15,000 روپیہ، تو میں جا کے ہوٹل سے جا کے کھانا کھاتا ہوں۔ ہوٹل والے نے جب مینیو پیش کیا، سامنے رکھا، تو مینیو پر لکھا ہوا تھا فلجم۔ یہ وہ گھر میں گونگلو کھاتا تھا، تو ادھر ہوٹل میں انہوں نے انگلش میں لکھ دیا فلجم۔ اس نے کہا یہ نئی ڈش ہے، چلو یہ بنا کے لے جاؤ۔ تو وہ فلجم لے کے آیا، تو وہ سامنے جب آیا تو پتہ چلا یہ وہی فلجم ہے جو میں گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو ایسے بنی اسرائیل والوں ایک سبزی پر ایک ہی کھانے پر من اور سلوہ پر جو ہے وہ اک گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، حضرت موسیٰ سے مطالبہ کیا کہ ہم ایک سبزی پر گزارا نہیں کر سکتے۔ وَقِسَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، ہمیں یہ سبزیاں چاہیے۔ وَقِسَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، پیاز، تھوم، اس طرح کے ان کا ترجمہ بنتا ہے۔ تو ہمیں یہ چیزیں چاہیے، ہم من اور سلوہ پر ایک کھانے پر ہم گزارا نہیں کر سکتے، ہم اک جاتے ہیں، ہمارا جی بھر جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو یہ بھی ان کو مل گیا۔ پھر وہ نعمت چھین نہیں گئی، پھر انہوں نے خود کاشتکاری کرنی شروع کر دی۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ نہ کرتے بنی اسرائیل والے کہ ہم ایک سبزی، یعنی اگر یہ ایک ہی کھانے پر گزارا کرتے رہتے نا، تو آج تک پھر آسمان سے ہر بندے کے لیے بنا بنایا کھانا آنا تھا۔ انہوں نے وہ اللہ تعالیٰ کے رزق کی ناشکری کی، انہوں نے کہا کہ ہم ایک کھانے پر نہیں صبر کر سکتے، ہمیں اور بھی کھانے چاہیے۔ جب مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت چھین لی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا چلو پھر، انہوں نے کہا ہم سبزیاں کھانا چاہتے ہیں، ترکاریاں کھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کرو پھر کھیتی باڑی خود ہی بناؤ، خود ہی کھاؤ۔ تو پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، ایک چیز نعمت ملتی ہے، نعمت کی ناشکری کرتا ہے نا بندہ، پھر جو اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ ایسے بنی اسرائیل قوم سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی تھی، بہت بڑی نعمت تھی، کمانا ہی نہیں پڑتا تھا۔ آج ہمارے ہر گھر کی فرد رزق کی طرف لگی ہوئی ہے، روٹی روزی کی طرف لگی ہوئی ہے۔ تو ان کا کھانا بنا بنایا آسمان سے آتا تھا، کوئی فکر نہیں، کوئی فاقہ نہیں۔ تو انہوں نے ہٹ درمی کی، تو اس ہٹ درمی کی بنا پر پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آسمان سے جو کھانا آتا تھا وہ روک لیا۔ پھر انہوں نے سبزیاں اور ترکاریاں بیجنی شروع کر دی۔ تو اس واقعے سے میں نصیحت یہ ملتی ہے کہ گھر میں جو بھی بنا ہے، جیسا تیسا بھی سالن بنا ہے، جو بھی بنا ہے، اس کو بڑی خوشی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرا۔